رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حکم اللہ نے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اس کی زیادہ فکر تھی کہ میری بات لوگوں تک پہنچ جائے، میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا دوں. اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، جو پورے صحابہ کرام وہاں جمع تھے، سب سے پوچھا کہ الا هل بلغت، کہ کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ پورا پہنچا دیجئے، تو ایک ذمہ داری رسول اللہ پر تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں نے اپنا پیغام، جو اللہ کا میسیج میرے پاس تھا، میں نے پورا کنوے کر دیا، پورا پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے جواب دیا، قالو، انہوں نے کہا بلا، ہاں بالکل آپ نے پہنچا دیا. تو اللہ نے کہا کہ اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ تمام لوگ کہہ رہے کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، یعنی میں نے اپنی کوئی کمی نہیں کی، میں نے اپنی ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی جو نبوت کی رسپانسبلٹی تھی وہ میں نے ادا کر دی. تو وہاں پر جتنے لوگ حاضر تھے سب نے یہ کہا کہ ہاں اے نبی آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ نے اپنا کام مکمل کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کی. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہ. اب اس میں ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہاں پر جو لوگ حاضر تھے تو ان سے تو حضور نے پوچھا، اب وہ لوگوں نے بول دیا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا. لیکن اب وہ لوگ جو وہاں پہ حاضر نہیں تھے، جیسے ہم لوگ ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے یا وہاں پہ حاضر نہیں تھے، تو پیغام تو ہم تک بھی آیا ہے، اللہ کے نبی کی تو پوری بات ہمارے تک آ گئی، قرآن ہمارے پاس آ گیا، احادیث ہمارے پاس آ گئی، اللہ کے نبی کی پوری بات ہمارے پاس آ گئی. تو ہم کیسا کہیں گے کہ اے نبی آپ نے ہم کو پہنچا دیا؟ تو اس کا طریقہ علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو مدینہ کا بھی ہم سفر کرتے ہیں، وہاں کی بھی زیارت کرتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ ہم جاتے ہیں، اور ہمارے جو علماء ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے، حیات ہے، اور وہ قبر میں ہماری بات کو سنتے ہیں. تو وہاں پر جب ہم آپ کے قبر مبارک پر جاتے ہیں، روضے پر حاضری دیتے ہیں، تو وہاں پر ہم سلام پڑھتے ہیں، ہے نا، سلام بتایا جاتا ہے. آپ لوگ میں سے جو لوگ حج کیے ہوں گے، عمرہ کیے ہوں گے، پتہ ہوگا آپ لوگ کو وہاں پر سلام پڑھتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک بات یہ بھی وہاں پہ کہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قد بلغت الرسالہ، کہ اے نبی آپ نے اپنے پیغام کو پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور آپ نے امانت جو تھی، جو دین کی امانت آپ کے پاس تھی، وہ آپ نے پوری امانت ادا کی. وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ اللَّهُ بِكَ الْغُمَّةَ. تو یہ اگر ہم وہاں پہ پڑھیں گے تو گویا کہ ہم بھی یہ کہہ دیں گے کہ اے نبی آپ نے اپنا پیغام پورا پہنچا دیا. اور اگر ہم یہ کہیں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص وہاں پر روضے پہ جا کر یہ بات کہیں گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے اوپر واجب ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کیا، ان کی رسالت کا اعتراف کیا، ان کے پیغام کے پہنچانے کا اعتراف کیا. تو اس کے بدلے میں آپ کی سفارش اس کو میسر آئیں گی قیامت کے دن. تو اگر ہم میں سے کوئی بھی اگر حج کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کے لیے جا رہا ہے، یا آپ کے دوست احباب میں، رشتہ دار میں، تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ جب روزے پہ حاضری دے تو صلاۃ و سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشف اللہ بک الغمہ. یہ بھی وہاں پہ پڑھے اور یہ احساس کے ساتھ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ گواہی دے رہا ہوں کہ اے نبی آپ نے اپنا کام پورا کیا، اپنا پیغام پورا ہم کو پہنچایا. تو انشاءاللہ جو شخص یہ کہیں گا اس کو اللہ کے نبی کی شفاعت میسر آئیں گی قیامت کے دن.